الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أو كما قال تبارك وتعالى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور ہمیں کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم سب کے آقا و مولا فخر موجودات سرور کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی، ہمارے لیے بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ ہمارے زندگی کے کچھ لمحات اور کچھ اوقات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں گزر جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر میں گزر جائیں. کیونکہ ایک امتی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ اس کا کچھ وقت، اس کے کچھ لمحات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں لگ جائیں. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر اس لیے مبعوث فرمایا، ہم نے اس دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا تاکہ تم ان کو اپنے لیے نمونہ بناؤ، تاکہ تم ان کو اپنے لیے آئیڈیل اور اسوہ بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے دنیا کے اندر بھیجا تاکہ بندوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، بندوں کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین آئیڈیل اور اسوہ ہے. تم اس طریقے پر زندگی گزارو جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں گے، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے والے بن جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے: وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا کہا مانا تو اس نے اللہ کے حکم کی تابع، اور جس نے رسول کی بات کو نہ مانا، جس نے رسول کی بات کو اہمیت نہ دی، تو یہ سمجھ لو کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکموں کی نافرمانی کی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی اکرم آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو ان کو بتا دیجئے کہ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، یعنی نبی کا کہا مانو، تو یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا.
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، بڑا ہی مہربان. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ہم سب کے فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم اپنی ایسی زندگی بنا لیں، ہم اپنی زندگی کے کچھ لمحات ایسے گزاریں، ہم زندگی ایسی گزاریں کہ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کے دکھائی. آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعوے کرتے ہیں، آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھیں، اگر اپنے دامن پہ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی نہیں ملے گی، آپ کے طریقے نہیں ملیں گے، آپ کے حکم کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار سکتے. اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بڑا عشق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت محبت ہے، ہم محبت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دعوے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق زندگی گزار کے دکھاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں آیات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا. اگر ہم زبانی دعویٰ کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، زبان سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس طریقے سے زندگی گزار کے دکھانا پڑے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی، جس نے رسول کا کہا مانا تو اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کیونکہ نبی جو ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتا ہے، بلکہ وہ وحی کہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کے اوپر نازل ہوتا ہے. جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام پہنچاتا ہے، وہی پیغمبر انسانوں کو بتلا دیتا ہے، انسانوں کو حکم دے دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، کہیں پہ بھی رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی خاندان سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی نسل سے اس کا تعلق ہو، بہرحال اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کی زندگی گزارنا پڑے گا. لیکن آپ کو افسوس کی بات ہے، یہ تو فلموں کا دور ہے، یہ تو ڈراموں کا دور ہے، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے کہ آج ہماری مائیں، آج عورتیں اور آج چھوٹے چھوٹے بچے ان کو پوری پوری کہانیاں یاد ہیں، آج عورتوں کو پورے پورے ڈرامے یاد ہیں زبانی. اگر یاد نہیں ہے تو کیا یاد نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات یاد ہیں. بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پتا ہے، نہ خود جاننے کی فکر ہے، نہ ان کو سکھانے کی فکر ہے، بس زبانی دعویٰ بہت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بات ہے. پورا سال ہم ایسے ہی زندگی گزار دیتے ہیں، نہ ہمیں نمازوں کی فکر ہے، نہ ہمیں اللہ کے احکامات کی فکر ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جو فرمائے ہیں ان کی فکر ہے. زبانی دعوے بہت ہیں، یہ زبانی دعویٰ کام نہیں چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. اسی میں کامیابی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور ان کا انجام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت دی. اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہیں. اس طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہوگے، اور اگر زبانی دعویٰ کرتے رہے تو تم کامیاب نہیں ہوگے. سال میں ایک دن آیا تم نے جھنڈا لگا لیا، سال میں ایک دن آیا تم نے جلوس نکال لیا، سال میں ایک دن آیا تم نے کچھ کام کر لیے اور یہ سمجھ گئے کہ ہم نے فرض ادا کر دیا، ہم نے حق ادا کر دیا. تو نہیں دوستو، تھوڑا سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی پڑے گی.
آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اور جھنڈا لگاتے ہیں، آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اور جلوس میں شرکت کرتے ہیں، آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اور نایانی کاموں میں شرکت کرتے ہیں۔ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میوزک پسند تھی؟ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی جے پسند تھا؟ نہیں۔ تو یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے کہ ہم آج اس میں شرکت کر رہے ہیں، نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، آج ہم خرافات میں لگے ہوئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت نہیں ہے، بلکہ دکھاوا ہے، بلکہ زبانی جماعت ہے۔ محبت تو صحابہ نے کر کے دکھائی ہے کہ کس طریقے سے محبت کی جاتی ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ میں اس چیز کی مثال دے رہا ہوں کہ صرف محبت ہے یا اطاعت ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمائے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، میں مال سے زیادہ آپ کو پیار کرتا ہوں، بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، لیکن ایک بات کی مجھے بہت فکر ہے، مجھے ٹینشن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا ہے بات؟ فرمایا کہ مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، مجھے جو فکر ہے وہ یہ فکر ہے کہ آج دنیا کے اندر جب میں پریشان ہوتا ہوں، دنیا کے اندر جب مجھے غم کھاتے ہیں تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، مجھے تسلی ہو جاتی ہے، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، میں آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ لیکن جب دنیا سے چلے جائیں گے، مجھے بھی جانا ہے اور آپ بھی چلے جائیں گے، لیکن میدان محشر میں جنت کے اندر آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ کا مقام کہاں ہوگا ہمیں نہیں پتا ہے، اور ہم کہاں ہوں گے نیچے پڑے ہوئے ہمیں نہیں پتا۔ تو ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ میدان محشر میں جنت کے اندر آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، یہ عادت تھی آپ کی، جب آپ کے ذہن کے اندر کوئی جواب نہ ہوتا تو آپ سر جھکا لیتے، آپ خاموش بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب آئے اور جبرائیل امین آئے، وہ مجھے بتائیں تو میں اس شخص کو جواب دوں۔ کچھ لمحے کے لیے آپ خاموش رہے، جبرائیل امین اللہ کے حکم کی طرف سے آ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اس صاحب کو بتا دیجئے کہ من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی تو وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، اور جواب کیا آتا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، وہ رسولوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جواب تو کچھ اور آ رہا ہے، جواب آنا چاہیے تھا کہ ٹھیک تم مجھ سے محبت کرتے ہو میرے ساتھ رہو، لیکن جواب کچھ اور ہے۔ تو اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں اصول کہ صرف محبت ہی کافی نہیں ہے۔ محبت کا معنی کیا ہے؟ محبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے حکموں پر چلو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کرو گے تو تم انبیاء کے ساتھ ہوگے، تو تم صدیقین کے ساتھ ہوگے، تو تم شہداء کے ساتھ ہوگے۔ یہ محبت کا مطلب ہے۔ یہ محبت کا مطلب تو نہیں ہے کہ ہم زبانی دعویٰ کرتے رہیں کہ ہمیں نبی سے بہت محبت ہے۔ ایک لڑکا ہے اپنے والد سے کہتا ہے کہ میرے والد صاحب مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، بہت دعوے کرتا ہے، لیکن جب باپ کہتا ہے کہ بیٹے جاؤ ایک گلاس پانی لے آؤ تو پانی لاتا نہیں ہے، والد کا حکم نہیں مانتا ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہے روزانہ کہ میں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد صاحب سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو یہ محبت تو نہیں ہے، یہ پیار تو نہیں ہے۔ پیار تو وہ ہے کہ جب والد اس کا کچھ کہے، جب باپ اس کو کچھ حکم دے تو اس حکم کی فوراً تعمیل کرے اور اس کو بجا لائے، یہ ہے محبت کا مطلب۔ تو آج ہم محبت کے دعوے تو بڑے کر رہے ہیں، آج ہم عشق کے دعوے تو بڑے کر رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر کھنگال کر دیکھیں، اپنی زندگی کے اندر غور کریں کہ ہم جو یہ دعوے کر رہے ہیں کیا ہماری زندگی کے اندر یہ دعوے سچ ہیں کہ نہیں سچ ہیں۔ اگر یہ دعوے سچ ہیں، اگر ہم نمازوں کو ضائع نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے شادی کی ہے اس طریقے سے ہم شادی کر رہے ہیں،
جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چیزیں کی ہیں ان کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، تب یہ سمجھا جائے گا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہیں ہے تو ہم زبانی دعویٰ کرتے رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو ربیع الاول کا جو پیغام ہے، ربیع الاول کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ ربیع الاول کا پیغام ہوگا، یہ ربیع الاول کا پیغام ہے کہ سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم نمازوں کو ضائع نہ کریں، ہم نے گھر سجا لیے، ہم نے مسجدوں کو سجا دیا، ہم نے جلوس میں شرکت کر لی، لیکن نمازیں ضائع ہو گئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی نشانی نہیں ہے، عشق اور محبت کی علامت وہ ہے، عشق اور محبت کی نشانی وہ ہے کہ اللہ نے جو فرما دیا کہ میرے محبوب آ رہے ہیں اس دنیا کے اندر، میں اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں اس دنیا کے اندر، تو جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ میرے نبی میں اسوہ تلاش کرے، وہ میرے نبی میں طریقہ تلاش کرے، وہ میرے نبی کے میں آئیڈیا تلاش کرے، کیونکہ ہم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ تمہارے لیے نبی آئیڈیل ہیں، تمہارے لیے نبی نمونہ ہے، تمہارے لیے نبی اسوہ ہے۔ اگر اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو تمہارا یہ زبانی دعویٰ کوئی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنتیں